اس وقت جو قوم اور ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ایوب خان کے بعد، سب نے ملک کو ڈبویا ہے۔ کسی بھی دور میں ملک نے ترقی نہیں کی۔ ترقی کا معیار ہوتا ہے کسی قوم کی کرنسی، انٹرنیشنل کرنسی کے مقابلے میں، تو وہ ہماری کرنسی مستقل گرتی جا رہی ہے۔ کسی بھی دور میں نہ سنبھلی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اور نہ ہی سٹیبل ہوئی ہے کہ وہیں پہ قائم رہ سکے، بلکہ اس طرح مسلسل یہ گراف جا رہا ہے کہ ڈالر یوں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ہماری کرنسی یوں گرتی ہی جا رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کی کرنسی گر جاتی ہے، یعنی یہ غربت بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، قوم تنزل کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ملک ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ ملک اتنا ڈوب چکا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے اندیے ہیں کہ یہ ملک کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اتنا مقروض ہو جاتا ہے اور مشروط قرض ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایٹمی اثاثے ختم کرو تو کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، اب اپنا کچھ نہیں رہا، اب جو کچھ ہوگا قرض دینے والوں کی مرضی سے ہوگا۔ تو ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں، یہ قوم اور یہ ملک اس سٹیج پہ لائے گئے ہیں۔ لانے والے کون ہیں؟ سابق حکمران جتنے بھی ہیں۔ اب یہ چاہے جو بھی شور مچا رہے ہیں، اور حکمران ہیں کیا؟ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے سوا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم قوم کے لیے یہ کام کریں گے تو یہ قوم ترقی کرے گی اور یہ قوم کسی منزل پہ پہنچے گی، بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت برائے مخالفت، حکومت برائے حکومت، انتقام برائے انتقام، اور اس انتقام کی آگ میں جلتے جلتے انہوں نے قوم کو بھی راکھ کر دیا ہے۔ ان حالات میں اشد ضرورت ہے کہ نئی قیادت، دیانتدار قیادت، وفادار قیادت، قوم کے لیے مخلص ہو، وہ قیادت سامنے آئے، شرفا سامنے آئیں، نیک لوگ سامنے آئیں، وہ لوگ جو قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، قوم اور ملک کے لیے، مذہب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ سامنے آئیں، میدان میں آئیں، اپنا کردار ادا کریں، اور ایک ایسی جماعت آئے جو کرپشن نہ کرے، جو دیانتداری سے کام کرے، محنت کرے، پلاننگ کرے، اس قوم کو، اس ڈوبتی کشتی کو تیرانے کے لیے، بھنور سے نکالنے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کرے اور رات دن جد و جہد کرے، لا اینڈ آرڈر ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی حکومت ہو، تو پھر یہ ملک بچ سکے گا۔ تو ان حالات میں پاکستان محافظ پارٹی نیشنل، یہ ایک نئی قیادت سامنے آئی ہے، ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے، اور جس کا منشور ہے 100% تعلیم اور وہ بھی فری، 100% ہنر ہر ایک کے لیے۔ چائنا، کوریا، ملیشیا والے کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کافر کر سکتے ہیں، ہم مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں وہ نظام لانا پڑے گا جس میں وہ ترقیاتی منصوبے ہوں جو دوسری قوموں نے کیے، اور وہی ہم کریں گے تو ہماری بقا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تعلیم سب کے لیے ہو، ہنر سب کے لیے ہو، روزگار سب کے لیے ہو، صنعت اور ٹیکنالوجی گھر گھر ہو، صحت سب کو ملے، 6 گھنٹے اسپتال کھلتے ہیں وہ 18 گھنٹے کھلنے چاہیے، صحت کا انتظام ہو جائے گا۔ عدل اتنا ہو کہ کوئی کسی کا حق نہ کھا سکے، امن اتنا ہو کہ دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاؤ، کوئی ڈر نہ ہو چوری کا۔ جو ایسے جرائم کے مجرم ہیں جیسے دہشت گردی ہے، اغوا کرنے والے ہیں، ڈاکے مارنے والے ہیں، سرے عام چوراہوں پہ پھانسی لٹکائے جائیں اور 3 دن لاش بھی نہ اتاری جائے، ملک میں کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی بچہ اغوا نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، وہ نظام لانا پڑے گا۔ تو وہ نظام آئے گا تو پھر اس قوم کے اور ملک کی بقا ہے۔ اور زراعت کا نظام ہو، یہ زرعی ملک ہے اور ہم اناج اور قوموں سے لیتے ہیں، ملکوں سے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے خزانے دے رکھے ہیں، سونے کے پہاڑ، کوئلے کی کانیں، زمرد کے پہاڑ، گیس کے ذخائر، تیل کے کنویں، ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن ہم ان کو استعمال میں نہیں لا سکتے کیونکہ مخلص قیادت نہیں ہے، قوم کے مخلص لوگ نہیں ہیں، دیانتدار لوگ نہیں ہیں، سب آپس کی لڑائی میں، اقتدار کی جنگ میں، کرسی کی ہوس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہوس ہمیں لے ڈوبے گی۔
یہ ان کی نورا کشتی جسے کہتے ہیں، یہ آپس کی ان کی جنگ یہ قوم کو لے ڈوبی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان محافظ پارٹی کا یہ منشور کہ یہ سارے کام کرنے ہیں اور اس طریقے سے کرنے ہیں، تو یہ کام کرنے سے یہ ملک بچے گا، یہ قوم بچے گی، اور بلکہ نہ صرف بچے گی، یہ قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی، یہ ملک دنیا کا عظیم ملک ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اور نوجوانوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اللہ کی مدد آئے گی اور ہم انشاءاللہ منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔